مومن کی نئی شان نئی شان، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کے اندر اپنے اور اپنے محبوب کی محبت ڈال دی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ جو مومن ہے اس کی شان ہر وقت بلند ہوتی رہتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ مومن کی دونوں شانیں بڑی ہیں، کہ اگر مومن پر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے اور مومن شکر ادا کرے پھر بھی مومن کی شان بلند ہوتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ مومن کو امتحان میں ڈال دے اور مومن اس امتحان پر صبر کرے تو پھر بھی مومن کی شان بلند ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، انشاءاللہ تعالی حضرت صاحب کا بیان ہوگا، نعت خان حضرت صاحب سے معذرت، بیان کے بعد حافظ قادر بخش صاحب ختم پڑھیں گے حاجی صاحب کی نصیحت کے مطابق، اور قبلہ سردار صاحب جو ہے نا غورت صاحب کو پاک باندھیں گے، اس کے بعد دعائے خیر ہوگی، انشاءاللہ تعالی لنگر ہوگا۔ ایک حدیث پاک سناؤں گا، حضرت صاحب کا بیان جاری ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبُورًا، اے مومنو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یعنی جس طرح قبرستان ظاہری طور پر ایک ویران جگہ ہوتی ہے، لوگ وہاں تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، ختم پڑھ کے دعا خیر کر کے واپس آ جاتے ہیں، پھر وہاں محرم میں جاتے ہیں، مخصوص ٹائم میں جاتے ہیں، جمعے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو ویران جگہ نہ بناؤ، قبرستان کی طرح نہ بناؤ، کھنڈرات کی طرح نہ بناؤ، بلکہ اپنے گھروں کو قرآن کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، نماز اور نوافل سے اپنے گھروں کو آباد رکھو، اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو، میرے روزے مبارک کو بھی عیدگاہ کی طرح نہ بناؤ، کہ سال میں جس طرح تم عیدگاہ میں ایک مرتبہ جاتے ہو، میرے روزے مبارک پر آنے کے لیے بھی ایک دن مخصوص نہ کرو۔ فرمایا جب بھی موقع ملتا ہے، جب بھی توفیق ہوتی ہے، آؤ میرے روزے کی زیارت کرو۔ فرمایا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنتُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہیں موقع ملتا ہے تو میری ذات پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، کیونکہ تم دنیا کے جس کونے میں ہوتے ہو اللہ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے درود پاک کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب میں بلا تمہید حضرت صاحب کے بیان کے لیے